دیکھیں پاکستان اپنی پیٹ پہ خود کلہاڑی مال رہا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے باخبر صحافی ہے کہ اکانومی کے لحاظ سے پاکستان کا ایک اپر ہینڈ ہے افغانستان کی طرف. آج ابھی اس وقت اب میں آپ کو افغانستان لے کے جاتا ہوں, آپ وہاں کے پروڈکٹس دیکھیں 90% آف پروڈکٹس آپ کو اس پہ لکھا ہوا نظر آئے گا میڈ ان پاکستان. افغانستان پاکستان کے لیے سب سے بڑی معاشی وہ ہے. اور دوسری بات, افغانستان کے راستے ہی پاکستان کو وسطی ایشیا کے ممالک کی طرف رسائی ہے. جو سنٹرل ایشین مارکیٹ ہے یہ آپ کو کس راستے میسر ہے؟ افغانستان کے راستے میسر ہے. تو ہم اس قسم کے جو حرکتیں کر کے اپنی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جس طرح ہم نے پھر سرکاری بیانیہ ہے, ہم نے افغانستان کے مہاجرین کو, یہ کون سی عزت ہے کہ آپ ان کو دھکے مار کر باہر نکال رہے ہیں؟ یہ کون سی عزت ہے کہ جب وہاں پہ کنڑ میں زلزلہ آیا اور لوگ ایسی حالت میں ترخم اور چمن کے بارڈر پہ پہنچے کہ زندگی اور موت کے کشمکش میں مبتلا تھے, اور آپ نے وہ ویزا کا پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا کہ لوگ ادھر شہید ہو گئے, بارڈر پہ ان کی لاشیں دوبارہ اپنے آبائی علاقوں کے پہنچی, لیکن ان کو اجازت نہیں ملی اس پار صرف علاج کے لیے آنے کی. تو یہ نفرتیں آپ جو بڑھا رہے ہیں, یہ جو نفرتوں کو آپ جو ہے نا ہوا دے رہے ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو میرے خیال میں ہمیں شعور سے کام لینا چاہیے, ہمیں دانشمندی سے کام لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے جس کو پاکستان کی عوام نے 8 فروری 2024 کو بری طرح مسترد کیا تھا. تو ان لوگوں کے پاس وہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے. تو ہم تو آپ کے اس کیمرے کے توسط سے پوری دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان سے ساز باز کرے گا, جو بھی ان کے ساتھ معاملات رکھے گا, ہم اس کے بحیثیت پاکستان کے شہری ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. اس حکومت کو عوام کی تائید نہیں حاصل, اس حکومت کو پاکستان کے آئین کی تائید نہیں حاصل, اس حکومت کو پاکستان کی قانون کی تائید نہیں حاصل. یہ غیر پارلیمانی, یہ غیر اخلاقی, یہ غیر انسانی, یہ غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت ہے جس کو ہم اس کا مقابلہ کر رہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ یہ ڈال رہے ہیں. جنگوں سے کبھی کچھ نہیں حاصل ہوا. آج پوری دنیا اس پہ بلیو کرتی ہے, وہ کوئی بھی لڑائی ہو ہر جگہ ایک ہی آواز آتی ہے کہ بھئی آپس میں مل بیٹھ کر اپنے معاملات طے کریں. اچھا, ایک یہ کہ افغان شہریوں کو پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹیکس نیٹ میں تو آپ اس کو تب لائیں گے جب آپ ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں گے, آپ ان کو قومی دائرے میں لے کے آئیں گے. اس وقت وہ ایک افغان آدھار کارڈ ان کے پاس ہوتا ہے, اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں رہی. اب تو کس بنیاد پہ آپ ان کو ٹیکس اس میں لے کے آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ٹیکس نیٹ میں لانا, یہ جو آپ نے ٹرانزٹ والی بات کی, یہ ساری وہ ڈاٹس ہے جس سے ہمیں ایک ریاستی پالیسی نظر آتی ہے. اور وہ ریاستی پالیسی افغانستان کے ساتھ, افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی ہے, جس کو تحریک تحفظ یعنی پاکستان, جس کو عمران خان, جس کو پی ٹی آئی, جس کو پوری تحریک اور جس کو ہر جمہور پسند انسان پاکستان میں تباہی کا راستہ سمجھتا ہے. ایک لاسٹ سوال یہ کہ یہ جو واخان کوریڈور ہے, اس کے بارے میں پاکستان کے اینکرز بھی یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ 13 کلومیٹر سے 35 کلومیٹر چوڑا یہ ہے, تو لہٰذا پاکستان کی فوجیں داخل ہو کے قبضہ کر لیں تاکہ سینٹرل ایشیا سے رابطہ ہو جائے. یہ مینٹیلٹی کیسی ہے اور واخان کی اہمیت کیوں ہے یہ اس حوالے سے؟ دیکھیں, واخان کے اوپر صرف آپ کا حق نہیں ہے, واخان افغانستان کے ڈومین میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس طرح کی ٹکراؤ کی پالیسی کے ساتھ دیکھیں, اگر جج سے آپ یہ راستہ بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا آپ افغانستان کو بیرونی دنیا سے تجارت سے روک پائیں گے؟ جواب اس کا یہ ہرگز نہیں. ابھی ریسنٹلی جو ان کی ایران کے ساتھ انگیجمنٹس ہوئی ہے, جو انڈیا کے ساتھ ان کی انگیجمنٹس ہوئی ہے, وہ پوری طرح اس کے لیے تیار ہے کہ ہم نے چار بہار کے جو بندرگاہ ہے اس کو آپریشنل کرنا ہے, اور اس کا سب سے بڑا بینیفیشری افغانستان ہی ہوگا. جو راستہ اس وقت افغانستان آپ کے کراچی پورٹ قاسم سے لے کر کابل تک جاتا ہے یا قندھار تک جاتا ہے, جو آپ کی ان کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کے لیے تو وہ راستہ سستا بھی ہے اور نزدیک بھی ہے. تو اب میرے خیال میں, اور کیا پاکستان کی ان پالیسیوں کی وجہ سے ریجن کے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ افغانستان کے ساتھ یہی روش اختیار کریں گے؟ اس کا جواب بھی ہرگز نہیں ہے. ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو بھی
یہ کر رہا ہے یا یہ سوچ رہا ہے، یہ جو تجاویز دے رہا ہے، وہ ان کی جو ہے نا ذہنی حالت پہ مجھے ترس آتی ہے کہ وہ کس طرح کی اور اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس وقت ہمارے اوپر ناجائز طریقے سے مسلط کیے گئے ہیں، تو یہ پاکستان کو ایک بند گلی کی طرف دھکیل رہے ہیں جس کا ہم ہر صورت راستہ روکیں گے۔ وہ تباہی اور بربادی کے راستے پہ یہ ڈال رہے ہیں۔ جنگوں سے کبھی کچھ نہیں حاصل ہوا، آج پوری دنیا اس پہ بیلیو کرتی ہے، وہ کوئی بھی لڑائی ہو ہر جگہ ایک ہی آواز آتی ہے کہ بھئی آپس میں مل بیٹھ کر اپنے معاملات طے کریں۔ اچھا، ایک یہ کہ افغان شہریوں کو پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹیکس نیٹ میں تو آپ اس کو تب لائیں گے جب آپ ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں گے، آپ ان کو قومی دائرے میں لے کے آئیں گے۔ اس وقت وہ ایک افغان آدھار کارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں رہی، اب تو کس بنیاد پہ آپ ان کو ٹیکس اس میں لے کے آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ٹیکس نیٹ میں لانا، یہ جو آپ نے ٹرانزٹ والی بات کی، یہ ساری وہ ڈاٹس ہے جس سے ہمیں ایک ریاستی پالیسی نظر آتی ہے، اور وہ ریاستی پالیسی افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی ہے، جس کو تحریک تحفظ یعنی پاکستان، جس کو عمران خان، جس کو پی ٹی آئی، جس کو یہ پوری تحریک اور جس کو ہر جمہور پسند انسان پاکستان میں تباہی کا راستہ سمجھتا ہے۔ ایک لاسٹ سوال یہ کہ یہ جو واخان کوریڈور ہے، اس کے بارے میں پاکستان کے اینکرز بھی یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ 13 کلومیٹر سے 35 کلومیٹر چوڑا یہ ہے، تو لہٰذا پاکستان کی فوجیں داخل ہو کے قبضہ کر لیں تاکہ سینٹرل ایشیا سے رابطہ ہو جائے۔ یہ مینٹیلٹی کیسی ہے اور واخان کی اہمیت کیوں ہے یہ اس حوالے سے؟ دیکھیں، واخان کے اوپر صرف آپ کا حق نہیں ہے، واخان افغانستان کے ڈومین میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح کی ٹکراؤ کی پالیسی کے ساتھ دیکھیں، اگر جج سے آپ یہ راستہ بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا آپ افغانستان کو بیرونی دنیا سے تجارت سے روک پائیں گے؟ جواب اس کا یہ ہرگز نہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو ان کی ایران کے ساتھ انگیجمنٹس ہوئی ہے، جو وہ انڈیا کے ساتھ ان کی انگیجمنٹس ہوئی ہے، وہ پوری طرح اس کے لیے تیار ہے کہ ہم نے چار بہار کے جو بندرگاہ ہے اس کو آپریشنل کرنا ہے، اور اس کا سب سے بڑا بینیفیشری افغانستان ہی ہوگا۔ جو راستہ اس وقت افغانستان آپ کے کراچی پورٹ قاسم سے لے کر کابل تک جاتا ہے یا قندھار تک جاتا ہے، جو آپ کی ان کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے تو وہ راستہ سستا بھی ہے اور نزدیک بھی ہے۔ تو اب میرے خیال میں، اور کیا پاکستان کی ان پالیسیوں کی وجہ سے ریجن کے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ افغانستان کے ساتھ یہی روش اختیار کریں گے؟ اس کا جواب بھی ہرگز نہیں ہے۔ ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو بھی یہ کر رہا ہے یا یہ سوچ رہا ہے، یہ جو تجاویز دے رہا ہے، وہ ان کی جو ہے نا ذہنی حالت پہ مجھے ترس آتی ہے کہ وہ کس طرح کی اور اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس وقت ہمارے اوپر ناجائز طریقے سے مسلط کیے گئے ہیں، تو یہ پاکستان کو ایک بند گلی کی طرف دھکیل رہے ہیں جس کا ہم ہر صورت راستہ روکیں گے۔